اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے پڑھیں۔ اور ہم نے یہ ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کو جو ہمارا تصور ہے کہ پڑھنے کا، وہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ آپ بہت سے اچھے نیک اعمال فرما رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تجوید فرما رہے ہیں، آپ حفظ کر رہے ہیں، سب کے سب اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سورہ پڑھو، قرآن کی اتنے آیات پڑھو، فلاں سورہ پڑھو، سورہ کاف پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھنے کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق یا اس سے کم صرف الفاظ کی ادائیگی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور یہیں پر ہماری منزل ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بتایا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو آخر میں نے جس کا ذکر کیا کہ جھوٹے اور مکار ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، وہ جادو بھی کرتے ہیں، وہ مکر بھی کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں میں لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں، جبکہ یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کہ انسانوں کو، خاندانوں کو، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے، خالہ کو بھانجے سے اور بھانجے کو خالہ سے، پھوپھی کو بھتیجے سے، بھتیجے کو پھوپھی سے، ماں کو باپ سے، باپ کو ماں سے لڑانے والے شیطان ہوتے ہیں۔ اور یہ جادو، یہ ٹونے، یہ سب قرآن پاک میں ان کی کسی کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک خود شفا ہے، قرآن پاک خود ایک شفاء کامل ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کی، ان کے روحوں کی، ان کے جسموں کی سب کا علاج ہے۔ تو آپ کو تو ایک بار آپ قرآن پاک کو سمجھنا شروع کریں، پڑھ کر سمجھنا شروع کریں، اور دیکھیں کہ ودن آپ کو لمحوں میں ایک احساس ہوتا ہے، اور دنوں کے اندر آپ کو تبدیلی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ ہفتوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے آپ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا لیڈر بناتے ہیں، قرآن کا رہنما بناتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں ایک ایسی رہنمائی بن جائیں گے کہ جو آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے، اپنے خاندان کی رہنمائی کریں گے، اپنی ذات کی رہنمائی کریں گے۔ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کس طرح گئے، کس ارادے سے گئے، لیکن کچھ ہی آیات آپ نے قرآن کی پڑھی، سمجھی، اور اس کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی۔ چلیے، صحابہ کرام کی مثال تو بہت بڑی ہے، لیکن آج ایسے لوگ ہیں جو انگریز ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن وہ قرآن اٹھاتے ہیں، انگریزی کا قرآن اٹھاتے ہیں، انگریزی کا قرآن سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نو مسلم وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی بدل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طوفان میں مبتلا ہیں جبکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا لنگر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پیاسے ہیں اور سمندر میں رہتے ہیں؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے۔ ہم خود بخیل بنے ہوئے ہیں، ہم رزاق سے حاصل نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہے صحیح ریڈنگ کا؟ کہ ہمارے ایک صحیح ریڈنگ کی وجہ سے یہ شیطانی نظریات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ خود غائب ہو جائیں گے، جیسے ہمیں سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم صحیح پڑھیں گے ہم خرچ کرنے والے بنیں گے، ہم ذخیرہ اندوز ہمیں ملیں گے نہیں، اور ہمارے یہاں صبر آئے گا، بے صبری کی جگہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، ہم اپنی تعریف سے بیگانے ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا، بجائے اس کے کہ ہم خود غرض بنیں اور ہم خلوص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ظاہری شان و شوکت پر اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا قوتیں خرچ کریں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی ملکیت کو پہچانیں گے اور اپنی ملکیت پر زور نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تو ایک وقت ہے، اس ایک وقت کے لیے ہمارے سامنے ایک متاع ہے، اور ہمارے سامنے مثال ہے، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ لوگ جا رہے ہیں جائیدادیں چھوڑ کر، ہمیں عبرت نہیں ہوتی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے صحیح ریڈر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ شادی کا رجحان پڑے، شادی کا رجحان بڑھے اور نسوانیت بڑھے، ہمارے ہاں بدکاریاں بڑھ رہی ہیں اور غلط اعمال بڑھ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے اور لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں پیدا ہو رہی، محبت نہیں پیدا ہو رہی، زیادتی کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو استحصال کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم صحیح ریڈر بنیں گے تو ہمارے اندر ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی اور ہم زیادتی سے دور جائیں گے اور ہمارے عدل اور احسان پیدا ہوگا اور بے اعتدالی کم ہوگی، ختم ہوتی چلی جائے گی اور ہمارے اندر ٹرسٹ پیدا ہوگا، ایمانداری پیدا ہوگی اور ہمارے اندر سے بے ایمانی کم ہوتی چلی جائے گی، ہمارے یہاں خوشی آئے گی، ہمارے یہاں اطمینان آئے گا ڈپریشن کے بجائے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کیے پر جو کچھ پہلے کیا ہم پشیمان ہوں گے، لوگوں دولت واپس کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ وہ کتنی دولت یہاں اس دنیا میں جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ایک انسان قیامت کے دن خسارے میں چلا جائے تو وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 4 لاکھ بلین ڈالر پیش کرے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے امیر لوگ کتنے ہیں، جن کے پاس کتنی بڑی دولت ہے؟ 6 بلین ڈالر، 6 بلین۔ یہاں بات ہو رہی 4 لاکھ بلین ڈالر بھی اگر کوئی انسان دے، یعنی پوری زمین سونا اگر دے اور حساب لگایا تو یہ کوئی 4 لاکھ بلین ڈالر بنتے ہیں کہ 1 زمین اور 2 زمین، یہ سب ملا کر آپ کی قیمت، آپ کی نفس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر اندازہ نہیں ہے تو اندازے کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل پچھتائیں آپ، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ سمجھیں گے اپنے نفس کی قیمت، اپنے رب کی قیمت کو سمجھیں گے، تو آپ کے اندر آرڈر آئے گا، ڈسپلن آئے گی اور آسانی سے یہ رشوتوں پر آپ نہیں ریجھ جائیں گے، اپنے ملک کا مفاد، قومی مفاد، ذاتی مفاد، روحانی مفاد نہیں بیچ دیں گے اتنی آسانی سے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، وہ روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھ کر اطاعت کرے، پھر اس کے پر عمل کرے تو وہ خود روشنی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا سیریس سنجیدہ کام ہے، اس کو سنجیدگی سے لیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بات کو غور سے سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سورہ نہیں پڑھتے اور اگر آپ پارے پڑھ رہے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پارے کا کوئی مضمون نہیں ہے، مضمون سورہ کا ہوتا ہے، سورہ کی ابتدا ہے، سورہ کا ایک مڈل ہے، سورہ کا ایک اینڈ ہے۔ تو آپ ہمیشہ قرآن کو سورہ کی حیثیت سے پڑھیں اور یہ جان لیں کہ سورہ جو ہے وہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس چیپٹر کو جو نام ہے اس کی اہمیت ہے، اس چیپٹر کو ابتدا دیکھیں، اس کا مڈل دیکھیں۔ سورہ یوسف لے لیں، سب سے بہترین مثال سورہ یوسف کی ہے، جہاں خواب سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد خواب پر خواب، اس کے بعد دیکھیے آپ خوابوں کی تعویل اور پھر اینڈ، اور ایک خوبصورت طریقے سے کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بیچ میں سے شروع کرتے ہیں کہانی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن وہ تو وہ لوگ ہیں جو کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کے لیے تو اس طرح ٹھیک ہے، وہ جہاں سے بھی شروع کریں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کوئی سورہ ایک لیں، چھوٹی سورہ لے لیں، اس پر کنسنٹریٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی۔ دوسری بات، شان نزول کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں مزید تفسیر کے ساتھ تو کوئی اچھی سی تفسیر لے لیں اور اس کو پڑھیں، تفسیر میں دیکھیں کہ وہ سورہ، کوئی سورہ چھوٹی سی لے لیں، دیکھیں وہ کس وقت نازل ہوئی، اس کے آگے پیچھے کیا بات تھی، پھر اس کا مضمون کیا ہے، مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں، تو آگے بات بڑھے گی۔ اب دیکھیے آپ ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، اسی طرح اپنی ریڈنگ کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں۔ جتنی ہماری ریڈنگ بہتر ہوگی اتنا ہی ہمارا ذہن کی کوالٹی، ہماری روح کی کوالٹی میں انقلاب آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم ہائی کوالٹی کی طرف جائیں؟ کیا ہم ہائی کوالٹی کی طرف دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان اپنے مقام کو پیدا کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے، اپنی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے اپنی کوالٹی آف ریڈنگ کو بڑھائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی قدر آئے گی، ہمیں اپنے ہر لمحے کی قدر آئے گی، ہمیں
اطاعت کی قدر آئے گی، ہمیں زندگی اور موت کی قدر آئے گی، اور قرآن کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے جب چیز بیکار ہوتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے بڑا سجایا جاتا ہے، اس لیے ہم کاروں میں سجاتے ہیں اپنے آپ کو، گھروں میں سجاتے ہیں اپنے آپ کو، لباس میں سجاتے ہیں، لیکن ہم اندرون سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس حالت میں قرآن پاک سے دور رہتے ہوئے ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ آپ قرآن میں اپنی لیلۃ القدر کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ دن کا آغاز قرآن مجید پڑھ کر کیا کریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آج کا دن آپ اگر چاہیں تو صبح صبح وادی بطھا یا وادی عقیق جائے، وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اور موٹی تازہ اونٹنیاں لے آئے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیت پڑھنا یا سیکھنا 2 عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے سے ہمیں 2 اونٹنیوں مل رہی ہیں، 2 اونٹنیاں۔ آپ سمجھیں کہ کتنی حیثیت ہے۔ تو اگر اس کی اتنی حیثیت ہے تو اس کے اوپر اتنی محنت بھی کریں۔ یہ اتنا بڑا ریوارڈ اتنی آسانی سے الفاظ کے دہرانے سے نہیں ملتا، اس کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے آپ اونٹنی ہی اونٹنی آپ کو ملنے والی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ریوارڈ جو آپ کو ملنا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اس کو اسی خوبصورتی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو کھلے دل سے پڑھیں، اور اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اور اس کو عمل کی نیت سے پڑھیں، اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کو تلاوت کریں، اس کو فہم دیں، اس کو سوچیں، اور اس کے اوپر تدبر کریں۔ اور اس کے لیے ایک بہترین کریکولم جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پیغمبروں کی عظمت ذہن میں ہونی چاہیے، رب کیا ہے، رسول کیا ہے، ربوبیت کیا ہے جاننا ہے، عبادت کیا ہے، اور ثواب اور عذاب کیا ہے، زندگی اور موت کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں، اس پر آپ ذکر کریں، اس کی رہنمائی، اس کی یاد دہانی کرتے رہیں، کراتے رہیں، تو پھر ایسا کرنے سے آپ کے بہت سارے تحفظات دور ہوں گے۔ اور دیکھیے ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں عبادت کہاں ہوتی ہے، کیا عبادت مساجد میں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عبادت جو ہے مسجد میں عبادت کی تربیت ہوتی ہے۔ عبادت آپ نے بازار میں کرنی ہے، آپ نے مسجد سے باہر کرنی ہے، آپ نے یتیموں کے ساتھ کرنی ہے، آپ نے گھر میں کرنی ہے، آپ نے معاملات میں کرنی ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں عبادت کرنی ہے، آپ نے کالج اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں کرنی ہے۔ یاد رکھیں ان سب کی تربیت مسجد میں ہوتی ہے۔ یہ بات سب عبادت کی ماں جو ہے وہ مسجد میں ہے، اور ان کے سارے جو شاخیں ہیں وہ آپ کو ساری سوسائٹی میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح ہم اپنے نفس کو یاد دہانی کراتے ہیں، ہم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے قرآن پاک کو داخل کرتے ہیں، شیطان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ مسجد کا کام ہے، اور ہم اس کو سب شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ شعور سے کرنے کے بعد ہماری زندگی بنتی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ سب کچھ قرآن اور حدیث میں یہ سب کچھ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی عظمت کو، اللہ کے رحم کو، اور اللہ کے صفات کو، اور اللہ کی غفران کو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے سب ٹاپک بن جاتے ہیں۔ ایک ٹاپک کے اندر سب ٹاپک بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کرنے کے بعد ہم جانیں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، قرآن کو ہم اہمیت دیں، اور اس قرآن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر اس پر زور دیا جائے کہ ہر بجٹ میں قرآن کے لیے خاص رقم، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے خاص رقم مختص کی جائے، تاکہ بچوں کو، بڑوں کو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر اداروں سے، میڈیا کے ذریعے سے قرآن کی ایسی تعلیم دی جائے کہ یہ پاکستان کی یہ قوم دنیا کے سامنے ایک ابھر کر ایک ایسی قوم سامنے آئے جو دنیا کو عزت دے، قرآن کی عزت سمجھائے، اپنی عزت سمجھائے، اور اس کی بھی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور آج ہم رسوا ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو شعر آپ نے سنا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
تو اللہ تعالی ہمیں اس خواری کے آگ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں عزت سے اس دنیا میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی ہمیں دے کہ ہم اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچا کر اپنا حق ادا کریں اور اپنی نسلوں کی زندگی کو ٹھیک کریں۔ میں اس سارے بیان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس کی استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں۔ اور آج یوم تکبیر ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اور اسی طرح میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔